بسم اللہ الرحمن الرحیم انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ایک باکمال اور متواضع عالم و مصنف کی وفات۔ حضرت مولانا نذر الحفیظ رحمۃ اللہ علیہ۔ کائنات کی سب سے یقینی چیز موت ہے۔ جو شخص بھی دنیا میں آیا ہے وہ جانے کے لیے آیا ہے۔ ہمیشہ ہمیش کی زندگی اس فانی دنیا میں کسی کو نہیں دی گئی۔ ہر شخص کا وقت مقرر اور اجل متعین ہے۔ جب وقت آ جاتا ہے تو انسان چاہے یا نہ چاہے اسے دنیا سے رخصت ہونا پڑتا ہے۔ ادھر کچھ عرصے سے دنیا سے رخصت ہونے والوں کی کثرت ہو گئی ہے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جیسے تسبیح کا دھاگا ٹوٹ گیا ہے اور دانے پر دانے گر رہے ہیں، یا درخت کے پتے خزاں رسیدہ ہو گئے اور ایک بعد ایک جھڑتے چلے جا رہے ہیں۔ گزشتہ چند مہینوں میں کیسی نامی گرامی ہستیاں اور شرف و شعور رکھنے والی شخصیات دنیا سے رخصت ہوئیں۔ علماء بھی، اہل دانش بھی، ملت کا درد رکھنے والے اور ملت کی تعمیر و ترقی میں دلچسپی لینے والے کتنے بیش قیمت افراد نے داغ مفارقت دیا۔ رخصت ہونے والوں کا سلسلہ تھمنے کا نام نہیں لے رہا ہے۔ گزشتہ کل 28 مئی 2021 ملک کے ممتاز عالم دین اور ندوۃ العلماء کے لائق احترام استاذ حضرت مولانا نذر الحفیظ ندوی ازہری رحمہ اللہ بھی اللہ کی جوار رحمت میں حاضر ہو گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہم اغفر لہ وارحمہ وعافہ واعف عنہ۔ حضرت مولانا نذر الحفیظ ندوی ازہری کی رحلت کی خبر نے دل کو بے قرار اور آنکھوں کو اشکبار کر دیا۔ وہ بڑے خاموش مزاج، متواضع اور صاحب علم و قلم انسان تھے۔ حضرت مولانا سید ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ کی فکر جلیل اور ان کے مزاج تعلیم و تربیت کے حامل و وارث تھے۔ ان میں علم کی گہرائی، عمل کی تابندگی اور فکر کی سلامتی تھی۔ اس حقیر کو متعدد بار ان سے ندوۃ العلماء میں نیاز حاصل کرنے کا موقع ملا، اور ہر مرتبہ ان کی شرافت کا نقش دل پر گہرا ہوتا گیا۔ مجھے یہ سعادت بھی حاصل ہوئی کہ کئی پروگراموں میں ان کے ساتھ شریک ہوا۔ ایسے ہی ایک پروگرام میں جو لکھنؤ کے ایک اسلامک اسکول میں منعقد ہوا تھا، ان کی شرافت، تواضع اور انکساری کا یہ منظر دیکھنے کو ملا کہ ان کی تقریر کے دوران جب مخدوم گرامی حضرت مولانا سعید الرحمن اعظمی دامت برکاتہم محتمم ندوۃ العلماء لکھنؤ جلسہ گاہ میں داخل ہوئے تو انہوں نے اپنی بات درمیان ہی میں ادھوری چھوڑ دی اور حضرت مولانا اعظمی کے احترام میں یک لخت اپنی تقریر ختم کر دی۔ بڑوں سے یہ تعلق اور ان کے احترام کا یہ انداز اب کہاں دیکھنے کو ملتا ہے۔ کوئی شک نہیں کہ وہ خود بہت بڑے انسان تھے، لیکن انہوں نے اپنے آپ کو چھوٹا بنا کر رکھا۔ مجھے مرشد الامت حضرت مولانا سید محمد رابع حسنی ندوی دامت برکاتہم ناظم ندوۃ العلماء لکھنؤ کی خدمت میں انہیں حاضر ہوتے ہوئے اور مجلس میں باادب بیٹھتے ہوئے دیکھنے کا متعدد بار موقع ملا۔ اپنی تمام تر علمی و عملی بلندی کے باوجود وہ حضرت مولانا سید محمد رابع حسنی ندوی دامت برکاتہم کے سامنے جس طرح مؤدب بیٹھتے تھے اور جس انہماک، توجہ اور یکسوئی کے ساتھ ان کی بات سنتے تھے، اور ان کے چہرے بشرے اور اعضاء و جوارح سے جس طرح کی محبت، انسیت اور تواضع کا اظہار ہوتا تھا، وہ چیز بس دیکھنے سے تعلق رکھتی تھی۔ ندوہ کی مسجد میں قرآن مجید کی تلاوت میں مگن ہوتے تھے تو ایسا لگتا تھا کہ دنیا و ما فیہا سے بے خبر ہیں۔ قرآن مجید سے بہت ہی گہرا تعلق
اور لگاؤ انہیں حاصل تھا، اور کلام ربانی کی عظمت رگو پے میں سرایت کر چکی تھی۔ فکر قرآنی کے سانچے میں ڈھل جانے کی وجہ سے وہ حکمت کا سرچشمہ بن گئے تھے۔ وہ بڑے دھیمے لب و لہجے میں بہت کام کی باتیں کہہ جایا کرتے تھے۔ ندوۃ العلماء لکھنؤ سے ان کا قلبی تعلق تھا۔ جس چمنستان علم سے انہوں نے فیضیاب پایا، زندگی کی آخری سانس تک اسی کی خدمت میں مشغول رہے اور وفاداری بشرط استواری کی ایک مثال قائم کر گئے۔ کوئی شک نہیں کہ ان کی رحلت ندوی برادری اور دینی اور علمی حلقوں کے لیے بہت ہی غم انگیز سانحہ ہے۔ ایسے وقت میں جب کہ اکابر اہل علم ایک کے بعد ایک رخصت ہو رہے ہیں، حضرت مولانا نذر الحفیظ ندوی ازہری رحمۃ اللہ علیہ کا اٹھ جانا پوری ملت اسلامیہ کے لیے ناقابل تلافی نقصان ہے۔ زندگی کے اچھے اعمال کی برکت اچھی موت کی شکل میں بھی ظاہر ہوتی ہے۔ حضرت مولانا رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی پاکیزہ اور قابل رشک زندگی گزاری اور اخلاص و للہیت کے ساتھ خدمت دین سے جڑے رہے، اور تقریباً 50 سالہ مدت تدریس میں ہزاروں طالبان علوم نبوت کو فیضیاب کیا۔ اسی طرح اپنے صاف ستھرے قلم سے متعدد اہم کتابیں تصنیف فرما کر ملت اسلامیہ کی رہنمائی فرمائی اور اپنے علم کا رشتہ ہمیشہ عمل سے جوڑے رکھا۔ اللہ نے اس کی یہ برکت ظاہر کی کہ انہیں جمعے کے دن نماز جمعہ سے قبل سورہ یاسین شریف کی تلاوت کرتے ہوئے پاک پروردگار کے یہاں سے بلاوا آیا، اور قابل رشک زندگی گزارنے والے نے بہترین موت بھی حاصل کی، اور اس طور پر اللہ پاک کے حضور میں حاضر ہوئے جس پر بجا طور پر رشک کیا جا سکتا ہے۔ جمعے کے دن تلاوت قرآن کرتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ان کے عند اللہ مقبول ہونے اور حسن خاتمہ کی نعمت حاصل ہونے کی نشانی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ حضرت مرحوم کی مغفرت فرمائے، ان کے درجات بلند فرمائے، ان کے پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرمائے، اور ندوۃ العلماء کو ان کا نعم البدل عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔